کہ آج اس پاکستان کی عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. جس طرح کی آج مہنگائی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقفے میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی. تو مہنگائی بھی کر دی, آئی ایم ایف کے کہنے پہ ساری جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, بجلی کدھر گئی, پٹرول ڈیزل یہ کدھر سے کدھر گئے پچھلے 5 مہینے میں. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ گیا, لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے اور یہ گرتا رہے گا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں, کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا, جو بھی آپ جو بہانہ ماریں صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے, تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, یہ میں دعویٰ کرتا ہوں, 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, وہ تحریک انصاف ہے. پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے, پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ FIA کیس کے اوپر. یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے, سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے, اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ, اس سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا. میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا, ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں. شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا, اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا, ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا. وہ سارا سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں, میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں, فیکٹس اور فگرز سے, اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں, یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی, اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا. یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے. یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے. جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے, جو اصل مسئلہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں, مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے, آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں, ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں, وہ بجلی, کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں, کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں, وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں. تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ کنٹرول میں ہو. اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا. ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی, تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ, وہ تھا 16 ارب ڈالر. اب یہ سمجھنا ہے, ہمیں 20 ارب ڈالر ملا,
ان کو $16 ارب ملا. ہمیں جو ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا، جس کی اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی، تو $16.2 ارب کے ہمارے ریزروز تھے. پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے. ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے $16.2 ارب کے ریزروز تھے. آج یہ IMF کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ. اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ اب کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں $20 ارب کا خسارہ، لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز؟ $19 ارب کی، اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ $24 ارب کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا، $4 ارب کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ $19 ارب سے ہماری ریمیٹنسز گئی $31 ارب پہ. $12 ارب کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے. اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، $32 ارب پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے. تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے. یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی. ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا. 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے. ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے. لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں. جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا، دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا. ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے. سارے برے صغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کووڈ-19 کے بعد وہ پاکستان تھا، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک. کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو. وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑا ہی، وہ بازو نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے؟
اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ, اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں ہے کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول, میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتی لینے ہیں. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہم ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے, انہوں نے ہر روز, آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار, ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا, دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ, دھرنے دو, گورنمنٹ گراؤ, یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں.
महंगाई दूर करना तो इनका मकसद था ही नहीं, वो तो एक बहाना था। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस बचाने थे, जो 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो 60% कैबिनेट जमानत पे है। इनकी जनाब 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। कौन सा क़यामत आई थी? मैंने आपको बता दिया हमें क्या मिला था और इनको क्या मिला है। ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? फिर आगे चले जाएं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 17 साल के बाद। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहां से गिर के नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं। जो टेलीफोन की इंडस्ट्री और जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसमें 50% वो बंद हो गई है, यानी वहां बेरोजगारी अब फैल रही है। इसका जब इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सिर्फ यही नहीं मतलब कि बेरोजगार होंगे, टैक्स के अंदर कमी है। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख का, जब हम छोड़ के गए थे अप्रैल में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से हमने सब्सिडाइज किया था पेट्रोल और डीजल। हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया हुआ था, और क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था आमदनी में। इनके अब ये जो बंद हो रही है, कार की इंडस्ट्री आदि पे फंक्शन कर रही है, 50% बंद हो रही है। टेक्सटाइल जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, एक्सपोर्ट्स जिसमें बढ़ती हैं, वो 20% बंद हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगी। जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी इसका मतलब डॉलर कम आने शुरू होंगे। जब डॉलर कम आने शुरू होंगे बैरूनी मुल्क का खसारा बढ़ जाएगा। जब वो खसारा बढ़ेगा रुपए के ऊपर और प्रेशर पड़ जाएगा। तो टेक्सटाइल 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। सीमेंट 34% सीमेंट सेल्स कम हो गई हैं। पेट्रोल जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा बनाती है, जब पेट्रोल ज्यादा बिकता है तो गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफा होता है। 22% पेट्रोल महंगाई की वजह से वो कम हो गया। और अब जो 2 चीजें हम पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। तो मैं आखिर में अब जो जिसकी वजह से मैंने ये आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं जो आपके सामने अब चीज़ रखना चाहता हूँ वो क्या है। एक मैं आपको फिगर देता हूँ। एक होती है इंटरनेशनली, एक मुल्क की रिस्क होती है, यानी अगर हम इस मुल्क को कर्जा दें तो वो क्या चांस है वो कर्जा वापस करने की, उस मुल्क को वो क्या उसके पास इतनी सकत है कि वो कर्जा वापस कर सकती है। पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है, यानी हमें हर साल, इस साल हमें $30 अरब हमें फाइनेंस करना है, यानी $30 अरब की हमने जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, हमने जो कर्जे लिए हुए हैं, उनकी किस्तें हैं, उनके ऊपर जो सूद देना है, वो है $30 अरब। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका जो मिला के भी हमारे पास पैसा आएगा ना, क्योंकि हमने IMF डील साइन कर दी है, वो बनेगा $8 अरब। बाकी $22 अरब हमें दुनिया से फाइनेंस करवाना है। अब ये जो मैं अपनी जो मुझे ख़तरा अब नज़र आ रहा है, मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो रिस्क रेटिंग होती है ना, जो इंटरनेशनली जो इदारे हैं, क्रेडिट रेटिंग इदारे हैं, मूडीज़, फिच,
فچ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی، یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں، 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی. صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. FIA کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. IMF نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے
کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.